أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی. اب تک اس کے ہم نے 32 پارٹس کر لیے ہیں. آج ہم کریں گے 33rd پارٹ آف سیرت النبوی. جہاں ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا وہاں سے ہم پک کریں گے اپنے پوائنٹس کے. بہت زیادہ اس کا میں آپ کو وہ نہیں دوں گی ریکیپ، بیکاز لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ طائف کے مقام پر، واپس آ کر کیا ہوا تھا، اور پھر اس میں سے ہم نے کیا کیا پوائنٹس سیکھے تھے. تو وہ سارے پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے تھے. کوئی 22 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں، یہ 22 پوائنٹس بینیفٹس ہیں، فائدہ، یا اس میں سے جو ہم نے اس کی پوائنٹس نکالی جس سے ہمیں فائدہ ہوگا، وہ طائف کے مقام میں سے جو نکلا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اور اس میں 22واں پوائنٹ جو تھا وہ تھا فقہی کون سی ایشوز ہیں جو ہمیں ادھر سے ملتی ہیں. تو وہ بھی فقہی ایشوز جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. وہ بھی کوئی 6-7 پوائنٹس تھی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو اب ہم اس پہ نہیں جائیں گے. تو طائف کا تو پورا میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا. اب طائف کا معاملہ تو ختم ہو گیا. اب مکہ میں حج کا موسم آیا. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ اب یہ سب ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے وہ مطعم اور اس کے بیٹے آ کر لے آئے گھر. اب وہ ان کے پاس ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا، کیونکہ طائف کا معاملہ بھی ختم. اب انہیں نہیں پتا کہاں جانا ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اب دعویٰ کو کیسے دعویٰ کو آگے بڑھانا ہے. اب کریں گے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے اس کا حج کا وقت آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے حج کا وقت آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ عمرے سے حج فرق ہے. ٹھیک ہے، عمرہ کرتے ہیں لوگ، آتے ہیں عمرہ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. دیٹس اباؤٹ اٹ. طواف ہوتا ہے، سعی ہوتی ہے، عمرہ ختم ہوتا ہے. اب جو ہے اب جو ہے اب جو ہے یہ حج کا جب وقت آتا تھا تو ہوتا یہ تھا، آپ آج بھی دیکھتے ہوں گے، اس سے آپ ریلیٹ کر سکیں گے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے وہ سب لیڈر اور قبیلوں میں ڈیوائیڈڈ تھے. ٹھیک ہے، قریش تھا ایک. پھر قریش کے اندر کتنے سارے قبیلے تھے، سب ٹرائبز جسے کہتے ہیں نا، وہ سب ٹرائبز تھے. تو قریش کے اندر بنو ہاشم تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا. بنو مخزوم تھا جو سوری بنو مخزوم تھا، تمیمی تھا، جو بھی یہ سارے قبیلے تھے، سب ٹرائبز تھے انڈر قریش. تو جب منا میں جمع ہوتے تھے تو سب ٹرائبز کر کے جمع ہوتے تھے منا میں. ٹھیک ہے، تو جب منا میں جمع ہوتے تھے تو الگ الگ یہ اپنی ٹینٹ لگاتے تھے، اور پتا ہوتا تھا کہ یہ فلانے قبیلے کا ٹینٹ ہے، یہ فلانے قبیلے کا ٹینٹ ہے، یہ فلاں قبیلے کا ٹینٹ. وہ مکس اپ نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کر نہیں رہتے تھے. قبیلہ قبیلہ اپنے اپنے ٹینٹس لگاتے تھے. جتنے بھی لوگ آتے تھے اس قبیلے کا سردار اور وہ ان کا جو بھی امیر ہوتا تھا وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. تو پہلے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس طرح سے منا میں جب سب سارے ٹرائب جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذہن میں آیا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ میں جاؤں اور ہر ٹرائب کو جا کر میں دعوت دوں، کیونکہ اب تو کھلے عام دعوت دے نہیں سکتے.
کیونکہ اب obviously قریش نے منع کیا ہوا ہے، تم اپنی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اپنے لوگوں سے بات کرو، کھلے عام تم دعویٰ نہیں دو گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنا سوچ رہے ہیں کہ میں اس وقت جب میں مینا میں سب سے ملوں گا تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیں تاکہ میں یہ دعویٰ کا کام کر سکوں، اور یہ ہے میری دعوت، اور وہ دعوت اسلام ان کو بھی بتا دیں، ان کو بھی اپنی طرف لے آئیں۔ kept this open so that I know how many people are joining me. Now it's okay. Sorry. Okay. اب کیا ہو رہا ہے کہ دعوت اسلام پہ کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، اپنی عبادت کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ تو اب حج واز دی اونلی سیزن ویئر ہی could cash on meeting everybody. Okay. And he decided to take Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu with him because Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was one of those people جن کو جینیالوجی کے بارے میں، لوگوں کے خاندان کے شجرے، نسب، حسب سب ان کو پتا تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو سارے رشتے معلوم ہوتے ہیں، رشتوں کے بھی اوپر نیچے کے سارے رشتے سمجھ میں آتے ہیں، تو ایسے لوگ ویلیوبل ہوتے ہیں کیونکہ they will tell you who's who، یہ کس کا بیٹا تھا، اس کی کس سے شادی ہوئی، پھر اس کے کتنے بچے ہوئے، پھر وہ بچہ ایک یہاں گیا ایک وہاں گیا، وہ جو بھی ہے۔ So such people have an interest in genealogy and they can be very valuable people by the way، ٹھیک ہے۔ میرے لیے کہا جاتا تھا کہ میں بہت یاد رکھ سکتی ہوں کہ کس کی شادی، میں رشتے بہت اچھے طرح، جتنے بھی آپ کہتے ہیں نا ویب کی طرح ہے، رشتے پھیل جاتے ہیں، I can tell you رشتوں میں بہت انٹرسٹ لیتی تھی میں، امی کے سائڈ کے بھی، ابا کے سائڈ کے بھی، سارے رشتوں کا مجھے پتا ہے، اور میں جو نہیں پتا ہو وہ پتا لگاتی تھی کہ یہ کون ہے، یہ ڈفرینٹ کیوں ہے، یہ کہاں سے آئی تھی، اس کا کیا معاملہ تھا، اس کا کیا معاملہ تھا۔ And I think my dadi was extremely good with that and I've spent a lot of time with her. So she used to give me all the details of the rishte and that made me pakka, honestly. So Abu Bakr Siddiq was one of those people who was pakka about this genealogy. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ اس لیے رکھتے تھے کیونکہ he would be able to tell the background of those tribes کہ بھئی میں ملنے جا رہا ہوں، ان کی کیا بریف ہے آپ مجھے دے دیں۔ تو ابو بکر صدیق ان کو جلدی سے اس قبیلے کے بارے میں ایک بریفنگ دیتے تھے کہ بھئی یہ قبیلہ فلاں ہے، یہ اس کی یہ ڈیٹیل ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے یہ عادات ہیں، یہ کلچر ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلپ ملتی ہے نا کہ ان سے کیسے بات کیا جائے۔ دیکھیں اس میں یہ ایک نقطہ نکلتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، اب آپ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی میں ہوں، میں تو ایسی بات کروں گی، بھائی میں تو اسی طرح ملتی ہوں سب سے، میں تو، یہ غلط بات، دس از رانگ، ایسے نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ آپ جیسے بھی ہیں، آپ کن سے مل رہے ہیں، یو ہیو ٹو بینڈ یور سیلف اکارڈنگ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یو مسٹ آلویز نو یور آڈینس اینڈ اکارڈنگلی بہیو اینڈ اسپیک۔ You can't be how you want to be wherever you want to be. It's not like that. ٹھیک ہے؟ So نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھتے کیسے لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب معاذ بن جبل کو بھی بھیجا تھا یمن تو کتنی انسٹرکشنز دی تھی کہ دیکھو یمنیز are harsh, they are little bit tough people، تو ان سے نرمی سے بات کرنا۔ دن سے تم بس اپنا بتانا کہ اسلام کی دعوت دینا، تم کیوں ڈرتے ہو، تم بات کرو، تم تو سچ کی دعوت دے رہے۔ نہیں، یو آر اسپیکنگ ٹو یمنیز، بی اے لٹل بٹ سافٹ، بی جینٹل with them because they are a bit harsh and tough. So he didn't say you also be harsh and tough with them. No, that's not the way the dawah will work. So when you want people to listen to you, you must see the audience and accordingly speak. ٹھیک ہے نا، یہ ایک نقطہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو لیا اور وہ
اس کی 2-3 سٹوریز ہیں، بس وہی میں آج کور کروں گی آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ ضروری ہے آج کا، کیونکہ مینلی آپ کو یہ بتانا ہے. Today's main topic is, how Medina became. کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ مدینہ کیوں چوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کے لیے؟ آج آپ کو میں وہ ساری حقیقت بتاؤں گی، اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی کہ وائی اٹ واز مدینہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو لے کر سب بیک گراؤنڈ پوچھ کے بہت ہی اہتمام کے ساتھ جا کے اس قبیلے سے دعویٰ کرتے، اور پیچھے ابو جہل صاحب کھڑے رہتے، ویٹ کرتے، جیسے ہی وہ بات کر کے ختم کرتے اور چلے جاتے اگلے قبیلے کی طرف، یا آگے بڑھ کر کہتے کہ مت اس کی بات سننا، میں اس کا چاچا ہوں، میں جانتا ہوں یہ ہمیں ہمارے جو جو بھی دیوتا ہیں ہمارے، یہ لات اور عزا، ان سے یہ ہمیں ہٹانا چاہتا ہے، اس کی بات مت سننا، یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے، اسی لیے جو بھی اس نے بولا اس کو نظر انداز کر دینا. ایک دفعہ کسی نے پوچھا، ایک ایک بچے نے پوچھا اپنے دادا سے، جس کے قبیلے پہ یہ آ کر بات کر کر گئے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے اور اس کے ساتھ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے، پروفٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا ساتھی ہے. تو کہا وہ پھر دوسرا بوڑھا آدمی کون تھا؟ تو کہا وہ اس کا چچا ہے، وہ اس کے دین پر نہیں، وہ اس کی بات نہیں سنتا ہے، اس لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ دے کے ہٹتے ہیں، وہ پیچھے سے آ کے کہتا ہے کینسل کرو اس کو، یہ بیکار ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالی دیتا ہے اجازت، ایسے لوگوں کو رسپائٹ دیتا ہے دشمنی کی، جو کسی کو رد کرتے ہیں یا کسی کو ذلیل کرتے ہیں یا ڈس آنر کرتے ہیں. وہ یہی تو کر رہا تھا نا، ابو جہل ڈس آنر کر رہا تھا. کتنی رسپائٹ دی اللہ نے اس کو، کتنے سال اس نے ڈس آنر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا کیا نہیں کیا، اور میں نے آپ کو کتنے قصے اب تک سنا دیے، کیا کیا نہیں کیا. تو اس کے ساتھ بھی کیا ہوا، اس کا اینڈ کتنا ہی ڈس آنرڈ اینڈ ہوا. تو ون ہیز ٹو وری اباؤٹ دی اینڈنگ. لائف از اوکے، اوپر نیچے گزر جائے گی. اینڈنگ ول ٹیل یو ہاؤ یو lived your life, how you attended to things in your life. Your ending will tell you what will be your next beginning. یہ خیال رکھیے گا. فرسٹ سٹوری میں آپ کو سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابو طالب کے گزر جانے کے بعد پورا ماحول چینج ہو چکا تھا مکے کا، اور things were now not in a religious frame, it was a political frame. ریلیجس فریم نہیں تھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو بھی تھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنا چاہ رہے تھے. اٹ واز پولیٹیکل. It was not just religious, now it is going to be political as well, because he needed a platform to do his dawah. ٹھیک ہے. Now to do dawah, he does not, because there is nobody else following his religion there. So what he needed is a political ally with whom he can work. Understand this now, it's a political game. So what Nabi sallallahu alaihi wasallam is looking for is a political asylum. جو آج کے زبان میں ہم کیا بولیں گے کہ I need a political asylum، کیونکہ میرے یہاں پہ لوگوں نے مجھے ستایا ہوا ہے، مارنے پہ تلے ہوئے، اس لیے مجھے اپنے ملک میں جگہ دے دیجیے. اسی طرح political asylum لیا جاتا ہے نا. We know that, right? So he needed a political asylum, mainly asking, who will adopt me to take me so that I can do dawah, as Quraysh is not allowing me to do dawah, and so on. ٹھیک ہے. So because of that, he met many tribes, but they all rejected
कोई भी ट्राइब ने इनकी बात नहीं सुनी, और सुनी भी तो रिजेक्ट कर दी. एंड some were even rude to him, some were even impolite to him. ठीक है, but he quietly listened and faced it. अच्छा, अब मैं वो स्टोरीज बताऊंगी कि वो कैसे जाते थे और वो कैसे दावा के लिए उनको अप्रोच करते थे और क्या हुआ था. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टोरी विच इज फ्रॉम व्हेन ही अप्रोच्ड द ट्राइब ऑफ किंदा. अच्छा, अब किंदा जो थे, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको किंदा का बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि उनकी how they received him and what was their background, because when people react, you must always realize, you must see where they're coming from. हम कहते हैं ना, हाँ ना, आई नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम, बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप उस हिसाब से बात करते हैं. ठीक है ना. अब किंदा का बैकग्राउंड क्या था. किंदा जो थे वो बहुत ही रिच ट्राइब था. किंदा बहुत ही रिच ट्राइब था, बहुत वेल्दी लोग थे, और इनका एक किंग भी था. यानी देखिए, किंगडम मस्ट, इट्स नॉट समथिंग ऑर्डिनरी एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट. ओके, बट इनका किंगडम था, किंदा वालों का. तो किंगडम था और इनका एक किंग भी था. मगर वक्त के साथ साथ इनका किंगडम फीका पड़ गया और वेल्थ भी ज्यादा नहीं रहा. सो वो भी ढल गया. तो एक होता है ना, जब आपकी वो जाओ जायदाद और आपकी वो चमक दमक जब ढलने लगती है, तो आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं. तो ये वो ट्राइब था. अच्छा, अ, जब किंदा के ट्राइब का जो लीडर था, जब उसने सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑडियंस चाहिए अपनी बात कहने के लिए, तो वो चीफ्टन ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ठीक है. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रोच किया उस चीफ्टन को और बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसने कहा देखो ऐसे करते हैं, व्हाट यू नीड इज एन ऑडियंस टू कन्वे योर मैसेज. ठीक है, तो लेट मी गिव यू एन ऑडियंस, लेट मी टेक यू टू माई ट्राइब एंड यू स्पीक to the people of my tribe. I give you the audience. ठीक है. नबी सल्लम उसके साथ चले जाते हैं और चीफ्टन उनको सबको कहता है कि I want you to listen to what Nabi Sallam has to say. ठीक है, what this man has to say. Okay, because he doesn't know who he is. Okay, then नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दावा पेश किया, वहदानियत का, कि अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक अल्लाह को माने. और जो उनका दावा था वो उन्होंने दिया. जब दावा दे दिया तो फिर वो आदमी बोला, ओके, let me silence him. I'm sorry. अच्छा, he said to Nabi Sallam, uh, after he heard and the people also heard, he's telling the people, अब वो अपने अपने ट्राइब से बात कर रहा है. कह रहा है, एक आपने सुन लिया इस आदमी का पैगाम, ये क्या पैगाम लाया है, ये हमें क्या दावत दे रहा है. अगर हम इस आदमी को अपने साथ रख लें, ठीक है, और इसको अलाउ करें कि ये अपना मैसेज सबको दे हमारे ट्राइब में रहकर, यानी ये पॉलिटिकल अजाइलम है ना, कि वंस ही कम्स टू आवर ट्राइब देन वी विल डू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हिम एंड ही कैन डू हिज दावा. अच्छा, फिर ये दावा देगा. ठीक है, ये हो गया. तो ये प्रोपोजिशन पेश कर रहा है, कह रहा है कि फिर आप दावा देना. ठीक है, और आपकी दावत पे जब सारे आपके लोग दावत पे आपके आ जाएंगे, योर एनिमीज विल टर्न इनटू योर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स. ठीक है, आपके जो दुश्मनान हैं वो भी आ जाएंगे सीधे रास्ते पर और आपके सामने आकर इस पैगाम को कबूल कर लेंगे. ठीक है. ओके, जब ऐसा हो जाए, ओके, एंड then if we also follow you, okay, in your belief and turn all your enemies as friends, then after you
go, will you give the rule to us? तुम बन जाओगी, एक प्रॉफिट हो तो तुम्हें वो पोजीशन मिल जाएगी। तुम्हारे जितने भी दुश्मन है उनको भी हम दोस्त बना देंगे, तुम्हें हम पॉलिटिकल अजाइलम देंगे, तुम्हें हम कवर करेंगे, तुम्हें हम सिक्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। जब सब हो जाएगा तो फिर उसके बाद तुम अपना दावा का काम करके आगे बढ़ जाना और वो रूल हमें दे जाना। नाउ दिस मैन इज वेरी क्लेवर because he belongs to a kingdom and they've lost their kingdom power, they've lost their wealth and their position. He's getting this idea कि ये आदमी जो है ये influential आदमी है, इसको हम political asylum दे देंगे, ठीक है, और ये आकर ये दावा देगा, अपना जो भी मैसेज देना है दे, जो बिलीव करना है करे, हम भी इसके साथ बिलीव कर लेंगे जब तक ये हमारे दरमियान रहेगा। उसके बाद जब ये जाएगा तो वो रूल हमें दे के जाए, फिर हम वापस से किंग बन जाएंगे, क्योंकि वापस से हमारे यहाँ सब कुछ सही हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत डिप्लोमेटिकली बोला। उन्होंने फरमाया लैंड बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू, ये जमीन अल्लाह की है, जिसको चाहता है उसको राज कराता है, जिसको चाहता है राजा बनाता है, जिसको चाहता है लेबरर बनाता है, जमीन अल्लाह की है। तो मैं किसी को इस पर रख कर नहीं जाने वाला कि मेरे बाद तुम राज करना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। So very political. The whole thing, the whole meeting is very political. You must understand. Okay. So you mean, अब वो आदमी कह रहा है नबी वसल्लम से, so you mean to say कि हम अपनी गर्दनें काटे तुम्हारे लिए, हम लड़ भिड़ मरे तुम्हारे लिए दुनिया से, तुम्हें सिक्योर करने के लिए, तुम्हारा दावा कंटिन्यू करने के लिए, और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। यानी हम बेकार में अपने आप को मारेंगे तुम्हारे लिए, किस लिए, हमें क्या मिला? See, देखो, everybody wants to know at the end of the day, what do I get? Okay? They are not Muslims. They are making a political meeting. They are they are taking a person for political asylum. ठीक है, हम तुमको asylum देंगे, आप हमारे कबीले में रहकर आप अपना काम कीजिए, लेकिन जब आपका काम आगे बढ़ जाएगा, आपको रूल मिल जाएगा, फिर आप जाएंगे, आप वो रूल हमें देके जाइएगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर हम किस लिए आपको अपने पास असाइलम दें? हम अपनी गर्दनें काटें, लोगों से लड़ें आपके लिए, लोगों को सामना करें फ्रंट पे जाकर और आपको सेफ रखें, एंड व्हाट डू वी गेट? सही है। सो अगर हमें इससे कुछ नहीं मिलेगा और हम ऐसे ही खून बहाने वाले हैं आपके लिए, तो ये सौदा हमें मंजूर नहीं है। देन यू गो, वी डोंट वांट any compromise or any contract with you. We cannot give you political asylum, because they also said that they won't believe in the message. They will only allow him to do the message, and they will protect him, safeguard him, and wait for him to achieve his target. Then he should go, leave the place behind for them to enjoy all the benefits that he has accumulated, but they won't believe throughout. तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर कोई देखें हदीस में क्या है, इसका नुक्ता जो निकाल रही हूँ मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी आज, क्योंकि आई वांट टू सेव टाइम। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजबूत मोमिन, स्ट्रॉन्गर मोमिन अल्लाह को वीक मोमिन से ज्यादा अजीज है। वाई? बिकॉज जो स्ट्रॉन्गर मोमेंट होगा ना, वही तो एग्जाम्पल बन सकेगा ना, वो पूरा उतरेगा ना, अल्लाह ताला के जो मयार है उस पर वो पूरा उतर सकेगा। स्ट्रॉन्गर मोमेंट, वीक मोमेंट का तो मसला ही है ना, वो कभी भी बिखर जाएगा, टूट जाएगा, रास्ते से हट जाएगा। सो यू हैव टू सी दैट। ठीक है। सो नाउ इफ यू सी, अगर वो लोग बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है,
तो फिर बात तो नहीं रही ना वो, बात तो ये है ना कि वो बिलीव भी करे। क्योंकि अगर मुझे कोई दावा का काम करना है, आप खुद समझ लें, तो मैं किसी नॉन मुस्लिम्स को साथ लेके तो नहीं चलूंगी, नॉन बिलीवर्स को। मैं तो उन्हीं को साथ लेके चलूंगी ना जो बिलीव करते हैं पहले तो मेरे मिशन में, मेरे विजन में। वही मेरा साथ सही से दे सकेंगे। जिनको मेरा मिशन और विजन ही नहीं समझ में आएगा, वो क्या मेरा साथ और कहाँ तक दे सकेंगे। तो ये वाली बात थी। सेकेंड स्टोरी इज अबाउट बिन शैबान इब्न सालबा। अच्छा, हाँ, अब बिन शैबान इब्न सालबा का स्टोरी बड़े मजे की है। अबू बकर सिद्दीक के साथ तो जाते थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सारी स्टोरी की वो हिस्ट्री डिटेल अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्राइब वो दिया करते थे, ठीक है। इससे एक और नुक्ता निकलता है, एक चीज याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। अल्लाह ताला ने उनको नॉलेज दी थी, बहुत स्पेसिफिक, बहुत स्पेशल नॉलेज दी थी। और जो नॉलेज वो देना चाहता था, अल्लाह ताला उनको जिस वक्त देना चाहता था, अल्लाह ताला उनको दे रहा था। लेकिन कहीं कहीं अल्लाह ताला ने वो नॉलेज उनको नहीं दी, पर उनके आसपास के लोगों को दी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नॉलेज का फायदा उठाते थे, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को एक बार शायद सुनाया था किस्सा अबाउट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खजूर के फार्म पर गए थे, तो उनको नहीं पता था कि कौन सी जमीन जरखेज है और कहाँ बोना चाहिए। तो वो उस एग्रीकल्चरिस्ट से पूछ रहे थे, तो सही है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे, तो उनको किसी से पूछना ही पड़ता। तो इसमें कोई आर की बात नहीं थी, और इससे ये जाहिर होना था, ये भी अल्लाह ताला हमें बताना चाह रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट नो एवरीथिंग। देयर वर टाइम्स ही वुड टेक एडवांटेज ऑफ द नॉलेज ऑफ अदर पीपल अराउंड हिम। सो अब जिनियोलॉजी के बारे में, फैमिली हिस्ट्रीज के बारे में ही डजंट नो मच, सो ही इज आस्किंग अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, एंड नाउ ही इज टेलिंग हिम इस कबीले के बारे में, ठीक है। अम, अबू शैबान, अबू बकर सिद्दीक बता रहे हैं अभी, हाँ, अबू शैबान जो है, दे आर द मोस्ट नोबल एंड वेरी वेरी जेनरस इंटेलिजेंट पीपल। ये जो बनु शैबान असालिबा का जो ट्राइब है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, जेनरस भी है। दे आर वेरी नोबल अमंग ऑल द ट्राइब्स, दे आर वन ऑफ द मोस्ट नोबल वंस। और उनके बारे में बहुत अच्छी बातें अबू बकर सिद्दीक ने बताई। फिर अबू बकर सिद्दीक ही ले जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि ये मोहम्मद हैं, बनु हाशिम के कबीले से। और फिर उनको बताया कि ये शैबान बिन सालिबा का कबीला है, और आपसे ये कुछ बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या बात करना चाहते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अनफाल की वो आयतें सुना के बताया कि पहले तो उन्होंने ये बताया, अबू बकर सिद्दीक ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया ना कि ये इन पर नबूवत आई है, ये नबी हैं और हम इनको नबी मानते हैं, और ये आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे। अब वो क्या बताना चाह रहे हैं, तो वो अपना दावा का सूरह अनफाल की आयतें बता रहे हैं कि देखें ये मुझे वही आती है और मैं इस पे अमल करता हूँ। तो वो आयतें थी जिसमें ये था कि अगर तुम मोमिन हो तो यतीम का ख्याल रखो, और लोगों का हक अदा करो, कराबतदारों के साथ सही से पेश आओ। तो वो वाला उन्होंने आयतें बताई। और जो जो अल्लाह ताला ने मना किया है कि ऐसे मत करो, बेसिकली जो मॉरल वैल्यूज वाली आयत है वो उनके सामने रखी। और उस पर उन्होंने सुनकर काफी, obviously they were impressed कि this is very nice, so it was like a brief खुतबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा खुतबा दिया। then they asked what more, then Prophet sallam recited that ayah के जो करेगा अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला उसका खुद ही अजर देंगे, और जो नहीं करना चाहेगा वो उसके अकाउंट में है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली आज भी ये आयतें खुतबात में यूज होती हैं, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा खुतबा था टू शैबान इब्न सालिबा ट्राइब के लिए।
अच्छा, अब इस ट्राइब में डिफरेंट देखिए, किंदा ट्राइब का तो क्या हुआ आपको मैंने बता दिया, दे वर वेरी रूड एंड एब्रप्ट एंड दे सेंट हिम अवे। अब ये जो है, ये जरा कल्चर्ड ट्राइब है, नोबल ट्राइब है, तो ये उस किस तरह से है, अब देखिए इनका इनका क्या तरीका था डील करने का। सो दे सेड टू हिम कि आप तो अच्छी बात लेकर आए हैं, आपने जो बात कही वो अच्छी बात थी, तो दे आर इंटेलिजेंट ट्राइब, they heard the message, they understood कि these are good things, these are good values, आप अच्छी बात लेके आए हैं, लेकिन हम इसका कोई हेस्टी डिसीजन नहीं ले सकते, आपको पॉलिटिकल अजाइलम देने के लिए हमें अपने कुछ बड़ों से राय मशवरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ नोइंग हु आर वेरी गुड, noble, secured, wise people. They always take mashwara with elders, with key members. It's important to do mashwara on certain, you know, important matters. अच्छा, तो वो कहते हैं कि आप जो कुछ लाए हैं पैगाम आपका अच्छा है, मगर हम इस तरह अकेले और जल्दी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप रुकें, हम कुछ अपने एल्डर्स से मशवरा लेते हैं। और फिर वो जो उनका मिलिट्री हेड था, मुसन्ना बिन हारिथा, उसको बुला कर लाए और कहा कि इनसे हम राय लेंगे। फिर इनका एक बड़ी उम्र का वो भी था, जो एल्डर था इनका, हानी, उसको भी लेकर आए, एंड दे ऑल स्पोक वेरी वाइजली, एंड दे ऑल्सो सेड that we will be with you as you want, in Arabia. अब देखिए उनके प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, तो वो कहते हैं हम आपके साथ जहां तक अरबों को सामना करना है हम आपके साथ हैं, लेकिन किसरा इज अनदर स्टोरी, किसरा का नाम नहीं लेना, उसके साथ हम डील नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने दावा शुरू किया हमारे ट्राइब में रहकर, देन यू विल बिकम समबडी फ्रॉम आवर ट्राइब, ठीक है। ऐसी बात है ना कि अगर आप मेरे घर आके रह रहे हो, आपको मैं अडॉप्ट कर रही हूँ, तो आप मेरे बच्चे हो गए या मेरी फैमिली हो गए। अब आप मेरे घर रहकर आप इनके साथ और उनके साथ पंगा नहीं करना, क्योंकि वो मैं डील नहीं कर सकती, हाँ इनके साथ कर लो, वो नो प्रॉब्लम। तो दिस इज हाउ ही इज सेइंग दैट हानी एंड देन ही इज अ मिलिट्री लीड, ठीक है, मुसन्ना बिन हारिसा, उन दोनों ने कहा कि देखें हम आपका साथ देंगे जहां तक आपका मुकाबला या आपका कोई भी मुकाबिल कोई दरपेश आता है विद अरब्स, हम आपका साथ देंगे, अरबों का हम आपको बोलते हैं हम आपका साथ देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन किसरा, हम किसरा के बारे में आपको साफ बता रहे हैं कि हम उसके बारे में आपको मदद नहीं करेंगे, तो आप किसरा का नाम नहीं लेना। नाउ व्हाट इज किसरा? किसरा वाज द पर्शियन एम्पायर, and when I'm saying Kisra, there were two major empires, okay, Caesar and Kisra. Caesar is Roman Empire and Kisra is the Persian Empire. And what it includes, let me tell you, because if I tell you Persian Empire, आप लोग सोचते हैं ईरान। The moment we talk about Persian Empire, आप सोचते हैं Iran was the Persian Empire. No, no, no. Persian Empire included, what was Persian Empire? Let me tell you. I wrote it down so that I remember I don't miss out on any. Persian Empire was Egypt, Turkey, parts of Afghanistan, Pakistan, Iraq, Tajikistan, Uzbekistan, Gurjistan. All this was Persian Empire. All this was Kisra. Okay, the whole thing was Persian Empire. Okay, and then the Roman Empire, let me tell you what existed in the Roman Empire. It was Syria, Damascus. Don't think that that was Roman Empire. Syria, Damascus,
that was part of the Roman Empire, besides their own. So all this is Roman Empire and all that is, Kisra was huge. अब आप सोच लें, Kisra was huge. It was Iran, Iraq, parts of Egypt, parts of Afghanistan, full Pakistan, parts of India. Then we go to Tajikistan, Uzbekistan, Gurjistan. ठीक है? All this was Kisra, Persian Empire. ठीक है? So the Prophet ﷺ, और आपको ये भी बता दूं कि Persian Empire and Roman Empire have been having fights with each other. 350 साल उनकी fight चली है. 350 years they've been fighting with each other, okay? But they could not. Roman Empire tried their best to put Persian Empire down. 350 years they fought, they never once won they always lost. Nobody could put the Persian Empire down. Persian Empire was one of the strongest empires, okay, in the history, one of the strongest empires in the history. I don't know, I should not promote it, but there's a movie called 300. If you watch that movie, you will realize the history. That is where it is showing. That movie is 300, okay? It's all about the fights of Roman and Persian empires. And I like history, and sometimes these movies do depict the stories quite clearly, and it remains easy to remember. ठीक है? अच्छा. So let's go down to what happened then. So this is Persian Empire, and he's saying, don't talk about the Persian Empire. किसरा की बात नहीं करना. मैं तुम्हें किसरा के मामले में कोई मदद नहीं करूँगा, और ना तुम्हें किसरा का नाम लेना. यानी कि don't try to bring your दावा to किसरा. मुझे किसरा से पंगा नहीं लेना. It's too huge for me to, get into that. हाँ, हम आपका इसके लिए करेंगे. तो अब आप देखें, ये किसरा का एम्पायर था, ओके, जिसको अभी आप और मैं पर्शियन एम्पायर कह रहे हैं. इट वॉज कॉल्ड द सासानी कौम. ये सासानी कौम थी, एंड दिस वॉज द सासानियन एम्पायर. ये पूरा सासानियन एम्पायर था, ठीक है. And it was too powerful. That's why it was an empire, and it was very, very powerful. अच्छा, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात सुनी कि वो कहते हैं कि आप किसरा का नाम नहीं लेना. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसरा फतह हो जाएगा, हम किसरा को फतह कर लेंगे, और तो आपको कैसा लगेगा. तो उन्होंने दिन में सोचा, 350 साल से रोमन एम्पायर उनको नीचे गिराने के चक्कर में पड़ा हुआ है. 350 साल में वो नहीं गिरा पाया. आप एक हैंडफुल लोग आए दावा करने, और क्लेम है कि हम किसरा गिरा देंगे. समझ आ रहा है कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना. कैसे समझ में आएगा? पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक दिन किसरा को भी कॉन्कर करेंगे, लेकिन उसने कहा कि नहीं. और फिर उसने ये भी कहा, इसके जो लीडर्स थे उन्होंने आपस में मशवरा करके ये भी कहा कि आप अपना दावा करना, हम आपको पूरी प्रोटेक्शन और सपोर्ट तो देंगे, लेकिन वी विल नॉट फॉलो योर दीन. ठीक है. तो अब बात ये है कि they will support but they will not follow, or they will follow halfway, they will not follow completely. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो भी मंजूर नहीं था, और उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ताला, उन्होंने फिर बताई बात उनको. उन्होंने कहा अल्लाह ताला मेरे काम में बरकत तब देता है जब पूरी तरह से आप इस्लाम में आ जाएं, पूरी तरह आप दीन में आ जाएं. हाफ वे, पार्ट टाइम मुस्लिम्स के लिए अल्लाह ताला वो मदद नहीं देता. ठीक है. और आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रिडिक्शन थी अबाउट द सासानी एम्पायर,
2 سال اس بات کے 2 سال بعد ہی کسرا کو کسرا کو گرایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم I think in another 3.5 years میں فتح بھی کیا اور وہاں پہ اسلام بھی پھیلایا، سب کچھ ہوا. سبحان اللہ. تو this was about the Persian Empire, about the Sasani, or the Sasani قوم. ربیع بن عامر جب گیا تھا پرشیا to meet the ruler that time, رستم. آپ نے نام بھی سنا ہوگا کہ رستم was the اس وقت کا جو راج کر رہا تھا، رستم کنگ تھا، اس کے پاس گئے تھے. تو اس نے تو ساری بات سنی ربیع بن عامر کی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پیغام کیا دے رہا ہے. اس نے کہا کہ تم جہاں سے آئے ہو نا وہیں لوٹ جاؤ، جس طرح آئے ہو نا اسی طرح چلے جاؤ. ہم سوچیں گے تم آئے ہی نہیں تھے، تم نے کچھ کہا ہی نہیں اور ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. خاموشی سے منہ پلٹو اور نکل جاؤ. ہم بھی بلا دیں گے کہ تم کبھی آئے تھے ہمارے یہاں کچھ بولنے، اور ایسی بات دوبارہ کرنا نہیں، یہاں آنا نہیں. تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم اتنے سا چھوٹا سا ٹرائب ہو، ایک چھوٹا سا ٹرائب ہو کر تمہیں کس نے یہ دماغ میں ڈالا کہ تم آ کر ہم جیسے پاورفل نیشن کے ساتھ بات کرو؟ تم کو یہ مجال بھی کیسے ہوئی؟ تم کو کیسے یہ ہمت ہو گئی؟ کیسے تم نے سوچ بھی لیا، امیجن بھی کر لیا کہ تم آ کے میرے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بڑی بات کرو گے؟ اسی لیے تم سے یہ بھول ہو گئی ہے، ہم اسے تمہاری بھول سمجھیں گے. کیا ہے ٹو ورشپ ون اینڈ لیو ورشپنگ آل ادر. جاؤ جاؤ، تم بس منہ پلٹو اور چلے جاؤ. ہم بلا دیں گے کہ تم آئے تھے، نظر انداز کر دیں گے، ورنہ تو پکڑ کے بند کر دیتے، مار دیتے. لیکن انہوں نے کہا ہم بلا دیں گے کیونکہ تم بہت ہی چھوٹے سے ٹرائب ہو، شاید تمہارا دماغ خراب ہے، ایسے آ گئے تم کچھ بغیر سوچے سمجھے. تمہیں نہیں پتا کس امپائر سے تم ٹکر لے رہے ہو، کس طاقتور قوم کے ساتھ تم ٹکر لینے کی بات کر رہے ہو. اور آپ یقین کریں جب ربیع بن عامر گیا تھا اس کے 2 سال میں ساسانی امپائر was crumbled down. پورا ساسانی امپائر crumbled down. And all these countries separated. Now we know, na? All these countries separated. Uzbekistan, Tajikistan, Gurjistan, and Iraq, this side, of course, Pakistan, and Afghanistan also. And all these are Muslim countries, most of them, except Gurjistan, which is Georgia. This is why, sometimes when people ask me, okay, my background, I'm Georgian, I always tell them, I am a Georgian because my ancestors came from Georgia. Of course, Georgian is now a Christian country, very, very Christian country. And Georgia, this is the time, this is the war I talk about, that this war took place when all these nations made their countries separated. Mere Pardada was the commander-in-chief for the Georgian army, and they fought with the Sasani, the Iranians, and then he lost his life in that, he was martyred. Or phir and they were Christians, so I come from Ahle Kitab families, ٹھیک ہے اس زمانے کی, ٹھیک ہے تو وہ they were Christians. اس کے بعد ان کی فیملی کو لایا گیا تھا ایران, and then they were in Nader Shah's court where they were being brought up, and that's when Nader Shah decided to gift a few kids to Pakistan with his close connections and his obligation that he was hosted by the Mir of Hyderabad Sindh, and that's how my great-grandfather was gifted to the Mir as a child, because he was from a noble lineage, he had a good family background. تو ظاہر ہے اگر آپ کسی میر کو, کسی امیر کو آپ دے رہے ہیں
بچہ گفٹ کر کے تو آپ ایسا ویسا بچہ بغیر کسی شجر نسب کے تو اٹھا کے نہیں دے دیں گے, اور وہ بھی ایک بادشاہ بھیج رہا ہے. تو اس لیے اس طرح سے مائی گریٹ گرینڈ فادر فریدون بیگ came to become the adopted son of the Mir Karam Ali Tarpur. But we continued having our surnames as it is. We are called the Gurji Mirza. So we are Georgian Mirzas. ہم سب کے ناموں کے آگے ایکچولی مرزا گرجی لگتا ہے. اب آج کل گرجی نہیں لگاتے ہیں, ورنہ ہمارے اگر آپ شجر نسب میں دیکھیں گے تو سب جگہ گرجی لکھا ہوا ہے. دس از دا شجر نسب آف مرزا فریدون گرجی. آپ میرے گھر اگر اسلام آباد یا آئیں گی تو وہاں پہ بھی ہمارے یہاں جو نام کی پلیٹ ہے اس پر یہی لکھا ہوا ہے مرزا اقبال بیگ گرجی, کیونکہ ہم لوگوں کی پہچان ہے کہ وی آر فرام جارجیا. بٹ دیٹ واز دین part of the Sasani Empire or the Persian Empire. Battles were fought, and in that battle each country took their share and moved away, and except Georgia, rest of them are all Muslim countries. Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, آپ دیکھ لیں سارے مسلم کنٹری, ٹرکی, ٹھیک ہے, all became Muslim countries. یہ سب ساسانی امپائر کے اندر میں تب, ٹھیک ہے. This is just a small background history to give you, to make you understand کہ ان کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے کہ ان کو تو انہوں نے کیٹر نہیں کیا, ربی بن عامر کو بھیج دیا یہ کہہ کر. ایک تھرڈ سٹوری ہے, quickly do that. It is about a tent he visited belonging to a tribe from Yathrib. ٹھیک ہے. Now he has visited them when he lost his mother. If you remember, جب یہ واپس آ رہے تھے ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ کچھ لوگوں سے ملے تھے, تو اب یہ تب ملے تھے چھوٹے سے بچے تھے, اب یہ بڑے ہو گئے ہیں. Now look at him, he's grown older. So they were all distant relatives of Nabi sallallahu alaihi wasallam. اچھا, تھوڑا سا یثرب کے بارے میں پھر بتا دوں. اب آپ یثرب کے قبیلے کے بارے میں سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یثرب جو تھا وہ ایک بہت ہی ڈیولپڈ قبیلہ تھا. دیکھیے کچھ قبیلے ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں. یہ ایک جو یثرب جو سٹی تھا جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں, اٹ واز اے ویری کلچرڈ سٹی, ماڈرن سٹی, ٹھیک ہے. اس میں لوگ پڑھے لکھے بھی تھے اور اچھے سے چلا رہے تھے. تو ماڈرن سٹی تھی یہ, ریلیٹیولی کلچرڈ سٹی تھی یہ, ٹھیک ہے. اور اس میں رہنے والے کون تھے؟ 3 میجر گروپ تھے جو یثرب میں رہتے تھے, ٹھیک ہے. ایک تھے عربس اور ایک تھے جوز. تو بیسیکلی 2 گروپ تھے جن کے ٹرائبس تھے. عربس کے 2 ٹرائبس تھے, اوس اور خزرج, اور جوز کے 3 ٹرائبس تھے, بنو قینقا, بنو قریدہ اینڈ بنو نذیر, ٹھیک ہے. یہ 3 ٹرائبس جوز کے تھے اور 2 ٹرائبس عربوں کے تھے, اوس اور خزرج. اب اوس اور خزرج کا کانسٹنٹلی لڑائی چلتی تھی. اوس جو تھے وہ ذرا رچ ٹرائب تھا, ٹھیک ہے. اوس کا جو ٹرائب تھا وہ ذرا بزنس کلاس آف پیپل تھے, اور خزرج جو تھے وہ فارمر کلاس آف پیپل تھے. تو وہ غریب طبقہ تھا, ٹھیک ہے, سمجھ لیں. تو ایک تو یہ تھا کہ دونوں کی لیول ایک جیسی نہیں تھی, اس پہ سے کلیشز بھی تھے. تو اوس اور خزرج میں سالوں کے کلیشز چل رہے تھے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ یہودی کیوں رہتے تھے مدینہ میں, اس پہ تو میں بعد میں آپ کو تفصیلات بعد میں دوں گی. پر بیسیکلی جو یہودی تھے وہ رہتے تھے یثرب میں, خیبر میں, اور یا تو پھر بہت دور یمن میں بہت سارے کرسچنس تھے, ٹھیک ہے, سوری جوز تھے. اچھا, یثرب میں کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ یثرب میں یا خیبر میں, وہ میں بتاؤں گی وہاں کیسے آئے وہ سب جب ہم یہودیوں پہ بات کریں گے تو میں آپ کو ان کی ڈیٹیل اور ان کی ہسٹری دوں گی اسی میں ہی, سیرت النبوی میں. لیکن اس وقت
اتنا بتانا کافی ہے کہ وہ انتظار میں تھے کہ کوئی نبی آئے گا، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا تھا، تو وہ اسی لیے آس پاس رہ رہے تھے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں آئے گا، کب آئے گا. ٹھیک ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی فیور والی بات یہ ہو گئی تھی کہ ان کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ بعث. اب جنگ بعث جو تھی وہ تھی تو بٹوین اوس اینڈ خزرج، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا اوس اینڈ خزرج پورا وقت ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے تھے. تو اب جب ان کے بیچ میں یہ بیٹل ہوئی جنگ بعث، اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے. ٹھیک ہے. جو لیڈرز تھے، بڑے تھے، جو ڈیسیشن میکرز تھے، جو مضبوط لوگ تھے، کافی ان کے مارے گئے وہ. تو اب کون سا طبقہ بچ گیا؟ دا ینگسٹرز. کیونکہ جو بڑے تھے، جو لیڈرز تھے، جو کافی عرصے سے لیڈ کر رہے تھے، وہ مارے گئے کیونکہ وہ جنگ میں فرنٹ پہ تھے، وہ چلے گئے. یہ جو ینگر طبقہ تھا، ان کو ظاہر بیک گراؤنڈ میں رکھا ہوگا، یہ بچ گئے. اب آپ خود سوچیں کہ کسی بھی قوم میں جب کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے تو یو نیڈ younger people, you need brighter people to follow. Old people تو اپنے اولڈ چیز پہ لگے رہیں گے نا، اور اس پہ جمے رہیں گے. تو ان کو بدلنا، ان کو چینج کرنا، ان کو کوئی چیزوں کو نئی چیزیں بتانا، it's not that easy to mold them, but it's easier to mold and younger generation easier to accept it also. ٹھیک ہے. تو یہ جو جنگ بعث ہوئی تھی، یہ 10 سال کی جنگ تھی. چھوٹی سی جنگ نہیں تھی نا، اس لیے سارے مارے گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے ایک جنگ ہوئی اور کیسے سارے کے سارے مر گئے؟ نہیں، 10 سال یہ جنگ چلی. جنگ بعث جو تھی وہ 10 سال چلی. اس میں ان کے کافی لوگ مارے گئے. اینڈ دس واز جسٹ 3 years before ہجرہ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم for نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بعث was a gift. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ just eliminated all those who would have made objection to نبی صلی اللہ علیہ وسلم. The بڑے, the leaders, they were all gone. Now the youngsters are all out. So it was because of Ba'ath, it killed all the bulk of leaders on both sides, in the side of Aus as well as Khazraj, and only the youth was left. Okay. اور وہ چاہتے تھے، یوتھ چاہتا تھا کہ انہیں کوئی نئی طریقے سے حکومت کرنی ہے، یہ مارنا مرنا نہیں کرنا ہے ہمیں. تو they saw 10 سال کی جنگ. they not only just saw 10 سال کی جنگ، انہوں نے اپنے کھوئے باپ دادا چاچا ماما جو بھی تھے کھوئے. اب وہ نہیں چاہتے. یہ کیا ہے، کوئی 10 سال جنگ میں رہ کر کیا کہے گا آپ سے کہ ہمیں جنگ نہیں چاہیے، بس کرو، بہت خونہ ریزی دیکھی. تو اب جو یہ نیا جنریشن ہے، یہ نہیں چاہ رہا کہ کوئی لوگ لڑے آپس میں اور یہ خونہ خون ہو اور جنگیں ہوں اور یہ سب ہو. they didn't want all this. ٹھیک ہے. So one senior mentioned, ایک ہی سینئر بندہ بچ گیا تھا ان سارے لوگوں میں، and that was عبداللہ بن ابی بن سلول. عبداللہ بن ابی was the only older person left. تو اس کو اب یہ پتا تھا کہ اسی کو اب لیڈر بنائیں گے کیونکہ اور کوئی بچا ہی نہیں. And he was the elder one left among the elders. تو اسی کی باری تھی کہ اس کو شاید اب بچانے والے تھے یا اس کو یعنی بنانے والے تھے لیڈر. اب ان کے درمیان تھا سوید بن صامت، ایک بہت ہی اچھا پوئٹ تھا جس کی پوئٹری سننے لوگ دور سے آتے تھے. He was a very famous poet and he was belonging to Yathrib. And he was known as the poet of Yathrib. لوگ آتے تھے خاص یثرب آئیں تو بھائی اس کی پوئٹری تو سنے بغیر جائیں گے نہیں، تو بھائی اس کا کچھ کلام سنیں گے ہم پھر جائیں گے. ٹھیک ہے. So when he went to Makkah for Hajj, he looked for him to hear his poetry. And then poetry سنی، پھر کہا کہ تمہاری پوئٹری اچھی ہے لیکن جو کلام میرے پاس ہے وہ تم سے بھی زیادہ اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوید بن صامت سے کہا تمہارا کلام تو اچھا ہے
لیکن جو میرے پاس ہے وہ ایون بیٹر. یو مسٹ ہیئر دیٹ. تو ظاہر ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوئٹری سنی تو is obliged to listen to نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوئٹری یا جو بھی ان کا کلام. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کلام سنایا قرآن. اس نے سن کر بالکل ہی بس dumbfounded، وہ تو بالکل ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا میں نے ایسی چیز کبھی نہیں سنی and this is very deep. اس نے کہا this is very deep and I've never heard something like this. تو it affected his heart. According to some of the Banu Aus کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ وہ مسلمان ہی مرا، کیونکہ اس دن سے اس کے دل میں یہ گھر کر گئی تھی بات کہ یہ کلام is not an ordinary kalam, and then he used to believe it. So he did die in the Battle of Bu'ath, but they say that he died a Muslim. ٹھیک ہے. اچھا, another man from Khazraj also died in Bu'ath. اور کسی نے اس کو دیکھا، وہ خزرج کا آدمی تھا، جب وہ بیٹل آف بواتھ میں مر رہا تھا تو کسی نے یہ بتایا، رپورٹ کیا کہ وہ ذکر کر رہا تھا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر کر گزرتے رہا. اچھا, اب یہ کیسے ہوا اس کا قصہ آپ کو جلدی سے سنا دوں. اینڈ دس از دا لاسٹ تھنگ. اوکے, I can quickly do this story انشاءاللہ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے ٹینٹس میں سب سے مل لیے. اب کچھ ایک گروپ آف پیپل was sitting aside. میں نے آپ کو بتایا کہ خزرج والے جو تھے وہ غریب تھے، ذرا لو سوشیو اکنامک طبقے کے تھے. ٹھیک ہے. they could not afford anything too much. تو سب کے ٹینٹس تھے. یہ الگ سے ایک گروپ of 6 people were sitting aside. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ابو بکر صدیق ان کو لے گیا اور کہا کہ یہ خزرج کے لوگ ہیں اور یہ وہ ایک ٹرائب ہے جو یثرب میں ہوتا ہے. اب یثرب تو بڑی سٹی، کلچرڈ سٹی ہے. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is not ever thinking about moving to Yathrib. He's thinking about Yemen. He's thinking big because Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wants to establish Deen in a cultured big place, not Yathrib or here and there. He's thinking he wants to go to a big country, big place. تو اسی لیے وہ بڑے لوگوں کو جا کے مل رہے ہیں. اسی لیے وہ بنی شیبان بن ثعلبہ کے پاس گئے، کندا کے پاس گئے جن کا کنگڈم تھا یا جن کا بہت وسوق تھا. وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ہو نا پکی میری پلر بن جائے، وہ سپورٹ بن جائے وہ قبیلہ، پھر میں اپنے دعویٰ کا کام ذرا اچھے سے اسٹیبلش کر سکوں گا. اب یہ 6 لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سنسیریٹی کے ساتھ ان کو دعویٰ دیتے ہیں جیسے انہوں نے کندا کو دیا، جیسے انہوں نے دوسرے ٹرائبس کو دیا. ٹرائب جتنے ٹرائبس تھے سب کے پاس جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وہی بات کی. اب یہ ان کے ساتھ ملتے ہیں اور کہاں ملتے ہیں؟ نیئر عقبہ. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ منا میں، اگر جس نے حج کیا ہے تو اس کو پتہ ہی ہوگا کہ منا میں جہاں ٹینٹس لگتے ہیں وہ جگہ دور ہے. عقبہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ شیطان کا پلر ہے، دیٹ از عقبہ. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ان کو ملے. اب وہ سارے ٹینٹ منا کے پار کر کے یہاں پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ان کو صرف 6 لوگ ملے. انہوں نے کہا یہ 6 لوگ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق نے بتایا یہ خزرج کا قبیلہ ہے، یثرب میں یہ مقیم ہوتے ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کو دعویٰ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا ہے آپ کا دعویٰ؟ تو انہوں نے بتایا دا کانسیپٹ آف توحید، پھر کانسیپٹ آف رسالہ، پھر کانسیپٹ آف شریعہ، لاز، کوڈ آف کنڈکٹ، سب کچھ ان کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اب خزرج کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. خزرج لوگ جو تھے، اوس اور خزرج ہیں، میں نے آپ کو بتایا 2 ٹرائبس، وہ عرب کے ٹرائبس ہیں. آس پاس کون سی ٹرائبس میں نے آپ کو بتایا؟ جوز کے ٹرائبس، بنی قریظہ، بنی قینقاع اینڈ بنی نذیر، یہ 3 ٹرائبس ہیں. اب وہ کانسٹنٹلی یہ جو 3 ٹرائبس ہیں جوز کے،
یہ کانسٹنٹلی ان لوگوں کے اوپر اپنی سپیریورٹی جھاڑتے رہتے ہیں، سارا وقت یہی بتاتے رہتے کہ تم لوگ کو کیا پتا، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس تو کتاب آئی ہے، ہمارے پاس تو ہمارے نبی کے پاس تو فرشتہ آیا ہے کتاب لے کر، پیغام لے کر، ہماری تو شریعت اللہ نے بھیجی ہے، ہم سپیریئر قوم ہیں، ہم پڑھی لکھی قوم ہے، کلچرڈ قوم ہے، ہم پیپل آف دا بک ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب. تو اٹ واز لائک سپیریئر. ان کی سپیریورٹی کس میں تھی؟ کتاب میں، نبی میں، ان کی تعلیمات میں، اور ان کی شریعہ کے لا اور اس میں. So they were always flouting superiority. Okay. Also وہ بوسٹ کیا کرتے تھے جوز ہمیشہ to the Arabs کہ it's only matter of time. تم دیکھنا جس دن وہ نبی آ گیا نا جس کا ذکر ہماری کتاب میں ہے، تم سب کی چھٹی، تم سب ختم ہو جاؤ گے، تمہارا کچھ راج پاٹ نہیں رہے گا، بس نبی کو نمودار ہو جانے دو، ہم تو اس کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ یہ باتیں کیا کرتے تھے. بٹ دس بوسٹنگ، دس ایروگنس، دس بیک فائرڈ آن دم. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں نا کہ جب نمودار ہوا نبی تو they were the first ones to reject it after knowing it's the truth, just because he was not from among them. They could not accept it. So all that superiority backfired on them. When their own Nabi came according to their book, they rejected him. Jabir ibn Abdullah is one of those who were from the Khazraj tribe. Then I think it was Asai ibn Zurara, and Uqba ibn Amir. These are the three famous Sahaba who happened to be one of those 6 people of Khazraj. اور ہوا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی سنسیریٹی کے ساتھ سارا دعوت سمجھایا، اور انہوں نے سن لیا، پر وہ تو اتنے پاورفل تھے نہیں، آپ کو میں نے بتا دیا غریب لوگ تھے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا کیا. ٹھیک ہے. And he didn't expect it to be Yathrib. He did not target it to be that. He just thought یہ 6 لوگ ہیں، کم سے کم let them bring ایمان and let them think about توحید، اور ان کو سارا میسج دے دیا. And this became the start of Islam. یہ 6 لوگ سارے قبیلے چھوڑ کر اس خزرج کے قبیلے کے یہ 6 لوگ تھے. جب یہ واپس مدینہ یعنی یثرب گئے، انہوں نے جا کر اپنے قبیلے میں سب کو بتایا، اور ان کا قبیلہ اگلے سال 12 ہوا، اس کے اگلے سال ایسا ہوا، اور کرتے کرتے یہ سارے مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ اوس تک کو خبر چلی گئی. اوس کے لوگوں نے مسلمان ہونا شروع کر دیا، پر وہ سلو ریٹ پہ مسلمان ہو رہے تھے کہ اگر 12 ان کے تھے تو 2 اوس کے تھے، اور اس طرح سے وہ بھی مسلمان ہونے لگ گئے. یہ بات ادھر تک آئی کہ پھر ایک دن آ کر ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے مکہ میں، یہ ظلم ہے آپ کے اوپر، آپ اتنا اچھا پیغام لائے ہیں اور ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں، ہم تیار ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں یثرب میں، ہم آپ کو راج پاٹ سب دے دیں گے، آپ بس یثرب آ جائیں، we will make you our leader, we will follow you how you want and we will give you honor. Here you are being dishonored, here you are being suppressed. آپ کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، آپ بس کسی طرح ہمارے پاس آ جائیں، we'll take care of you, we'll protect you, we'll safeguard you, we'll follow you, we'll do everything, we'll make you our leader. What nukta do you get from here? Never trivialize any opportunity in your life. کبھی کسی موقع کو چھوٹا نہیں جانا. یہ 6 لوگ خزرج کے غریب لوگ، دھاڑی مزدور، فارمرز، ان کو بتا کے کیا فائدہ؟ یہ کوئی انفلوئنشل لوگ تھوڑی ہیں، یہ کیا کریں گے میری دعویٰ کو سن کر؟ اگر ایسا سوچ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوتا؟ دیکھیں انہی 6 لوگوں سے انہوں نے بات کی، انہوں نے جا کے 12 کیے، پھر 20 کیے، پھر 200 ہو گئے لوگ، اور وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ مدینہ آئیں اور ان کو سردار بنائیں.
اور آج بھی ہمارے نبی کی دیکھیں مسجد، اور وہ وہیں دفن بھی ہیں، اور دیکھیں ان کی مسجد وہاں کھڑی ہے. آج وہ ایک سیکرڈ جگہ بن چکی ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہاں سے کہاں بات گئی ہے اور کہاں سے شروع ہوئی تھی. 6 لوگوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے قبیلوں میں گئے، بڑے بڑے سرداروں سے ملے، پھر یہی کہا کہ 6 لوگ بھی ہیں تو دعویٰ تو دینا ہے، مجھے تو دے دیا. He did not have any plans. He did not do it for. ان کے ساتھ تو پلان کے ساتھ گئے تھے، پولیٹیکل اسائلم سوچ کے گئے تھے. ان کے ساتھ تو صرف کہا کہ وہ لوگ ہیں تو میں ان کو دے دوں دعویٰ. تو چوکے نہیں نا وہ اپنی ڈیوٹی سے، دی نا انہوں نے اپنی ڈیوٹی سنسیریٹی کے ساتھ. اینڈ ہاؤ اٹ براٹ فروٹ ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ یہ دیکھیں کہ واٹ ہیئر آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیج بو رہے تھے. جتنے قبیلے تھے سب میں ایک ایک بیج بو رہے تھے. وہ اپنا کام کیے جا رہے تھے. کہاں سے فصل اگے گی، کہاں سے فروٹ آئے گا، کہاں سے پھل ملے گا، یہ ان کو نہیں پتا. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ ڈالتے جائیں بیج اور اس بیجوں پر پانی ڈالیں، آپ وہ کر کے چھوڑ دیں، بیج آپ پھینکتے جائیں ہر جگہ جہاں آپ کو لگے کہ کچھ اگ سکتا ہے یا کچھ کام آ سکتا ہے. پھل اگانا اللہ کا کام ہے، وہ پھل دے گا. تم بیج تو بو. کتنے بیج آپ نے بوئے، کتنے بیج میں نے بوئے، یہ پوچھنا ہے ہمیں اپنے آپ سے. اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو پھل بنائے. آپ بیج بوتے جائیں اور یہ مت دیکھیں یہ تو میڈ ہے، اس سے کیا بات کروں، یہ تو مزدور ہے، یہ کیا جانے. پوچھ رہا ہے بتائیے. جس سے ملے اس سے بات کیجیے. مت سوچیں وہ چھوٹا آدمی ہے، وہ بیکار آدمی ہے. کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز اگر اللہ کو پسند آ گئی تو وہ اس کو ایسے پروان چڑھائے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے. اور حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو مل جاتی ہے. کیسے یہ 6 لوگ خزرج کے، ان کو یہ بتایا، انہوں نے گھر جا کے اور لوگوں کو بتایا، اور یہ بات پھیلتی گئی کہ ایک دن مدینہ یعنی یثرب became مدینہ and یثرب became the first ever city to establish Islam officially. It was just these 6 people of the Khazraj tribe. اسی پہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ کلاس میں. اور یہاں سے میں لے کے چلوں گی کہ how it all took place and then tell you about how the establishment of Medina took place. Yathrib became Medina and everything. انشاءاللہ ہم وہاں سے کریں گے کنٹینیو. تو may Allah accept it from you and me. آپ لوگ کی اٹینڈنس اللہ ایکسیپٹ کرے، میرا کہنا اللہ ایکسیپٹ کرے، اور ہمارے اس وقت میں برکت دے اللہ تعالیٰ، صحت تندرستی دے اللہ تعالیٰ، مشکلوں کو آسان کر دے، اور ہماری دعاؤں کو، ہماری مرادوں کو، ہماری دلی جائز خواہشات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت کے ساتھ پورا کر دے اور قبول کر لے، اور اس کے بدلے ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ خیر عطا کرے اور ہر شر سے بچا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم.